اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ ربیع ثانی کا مہینہ بر صغیر پاک و ہند میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امت محمدیہ کے عظیم ولیوں میں سے ایک ولی ہیں اور ایک ایسے عالم بعمل ہیں کہ جن کی روحانیت کے چرچے صدیوں سے جاری ہیں اور رہتی دنیا تک جاری و ساری رہیں گے۔ آپ کے باطن اور اخلاص کی یہ طاقت تھی کہ آپ بظاہری شریعت میں ہمبلی اسکول آف تھاٹ کے فالوور تھے، یعنی ہمبلی مسلک کے پیروکار تھے، لیکن آپ کی روحانیت میں اتنا اخلاص اور اتنی گہرائی تھی کہ حنابلہ، شوافے، حناف سب آپ کی روحانی اقدار کی قدر کرتے ہیں، نہ صرف قدر کرتے ہیں بلکہ آپ کی روحانی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ اتحاد امت کی ایسی ایک بے مثال اور بے نظیر مثال ہیں کہ آپ خود ہمبلی ہیں، لیکن برصغیر پاک و ہند کی اکثر آبادی جو حناف ہے، یعنی حنفی مسلم ہیں، یہ ہر ماہ چاند کی 10 اور 11 تاریخ کو اصال ثواب کی بزم سجاتے ہیں، یعنی جس کو 11ویں شریف کی محفل کہا جاتا ہے۔ یہ محفل ہر ماہ مختلف درگاہوں، خانقاہوں اور مساجد میں سجائی جاتی ہے، اور یہ محفل اصال ثواب کی ہوتی ہے، جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس محفل کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ اتحاد امت کی کتنی عظیم شخصیت ہے آپ کہ بظاہر ہمبلی ہیں لیکن حناف بھی آپ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یہاں سے صوفیاء کی گہرائیوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ علم تصوف کے ماننے والے اور صوفیاء اتنے گہرے لوگ ہوتے ہیں، یہ مسلک کی قید میں کبھی بھی بند نہیں رہتے، بلکہ یہ مشرب والے ہوتے ہیں، اپنا مشرب ہر انسان کو پلا دیتے ہیں، اور ان کا مشرب جو پیتا ہے پھر اس کا مسلک نہیں رہتا، اس کے مسلک انسانیت بن جاتا ہے۔ وہ انسان کی خدمت کرتا ہے، انسان کو خدا شناس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر تعلیمات کا نچوڑ دیکھا جائے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس، واعظ و نصیحت اور اپنی کشف و کرامات کے ذریعے مخلوق خدا کو رب شناسی کی طرف لگایا، یعنی اس بھولی ہوئی مخلوق کا رشتہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کیا، لوگوں کو اللہ کی معرفت سے آشنا کروایا، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز کیا۔ آج بھی اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو صوفیاء اپنا نصب العین مانیں، یعنی انسانیت کو صرف خدا شناسی تک لے جائیں اور مصطفیٰ شناسی تک لے جائیں، یعنی صوفی کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے آشنا کر دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کر آج پھر ہم تصوف کے اندر مسلمان اپنا وہ مقام پیدا کر سکتے ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نظر ولایت ان کو عطا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ایک قطرہ، ایک چھیٹا وہ رحمت کا ہمیں بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔